أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. صدق اللہ العظیم. یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنا سامان لے کر واپس حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے. حضرت یوسف علیہ السلام نے 10 بھائیوں کا تو دے دیا لیکن ایک بھائی کا حصہ دیا نہیں، اور روکا کہ بھئی ہمارا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جب تک بندہ خود نہیں آئے گا ہم اس کو اس کا حق اور اس کا حصہ دیتے نہیں ہے، ورنہ اس طرح ایک ہی بندہ 10 بندوں کا کہہ کر لے کے جائے گا تو جو ہم نے انتظام کیا ہوا ہے شاید اس میں کوئی مسئلہ آ جائے. جب یہ واپس آئے اپنے باپ کے پاس تو یہ جو نا ان کی گفتگو ہے. فلما رجعوا، پاس جب رجعوا وہ لوٹے، الا طرف، ابیہم اپنے باپ، جب وہ واپس اپنے والد کی طرف لوٹے ہیں، قالو تو کہنے لگے یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، منع منا الکیل، روکا گیا، منا ہم سے، الکیل بوجھ، ایک غلے کا پورا بوجھ ہم سے روکا گیا کہ بھئی وہ انہوں نے کہا کہ بنیامین کا ہم نہیں دیں گے جب تک کہ وہ خود نہیں آئے گا، اس لیے اب چاروں ناچار آپ کو اس کا غلہ لینے کے لیے ہمارے ساتھ اس کو جانا پڑے گا اور آپ کو بھیجنا پڑے گا. فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا، پس آپ بھیج دیں معنا ہمارے ساتھ، اخانا ہمارے بھائی کو، نقتل ہم غلہ، یہاں غلہ مانا نہیں ہے ماپ لائے، نقتل تاکہ ہم ماپ لے آئے، یعنی پورا جو غلے کا ڈھیر ہے اس کا لے آئے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں، ہم حفاظت کریں گے اور اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا. قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلِ، کہ میں تمہارا اعتبار کروں جیسے کہ اس سے پہلے اس کے بھائی یعنی یوسف کے معاملے میں تم پر اعتماد کر چکا تھا، کیا میں کروں تمہارے اوپر اعتماد؟ لیکن فاللہ خیر حافظا، اعتماد کیے بغیر کوئی چارہ بھی
نہیں ہے، اور میں یہ بچہ تمہارے حوالے کروں گا، تم لے جاؤ اس کو، لیکن اس کو میں اللہ کے حوالے کر رہا ہوں کیونکہ وہی بہترین کیا کرتا ہے، حفاظت کرنے والا ہے۔ یہاں سے ایک اصول نکلتا ہے، ضابطہ نکلتا ہے، اور وہ ضابطہ یہ ہے کہ یقینی نفع کو غیر یقینی نقصان کے لیے چھوڑ دینا درست نہیں ہے۔ نفع یقینی ہے، فائدہ یقینی ہے، اور جو نقصان ہے اس کے اندر وہ غیر یقینی ہے، وہ موہوم ہے، مشکوک ہے۔ تو اس نفع کے حصول کے لیے اس مشکوک نقصان کو، بھائی نقصان میں یہ دونوں اندیشے ہیں کہ بھائی نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن نفع یقینی ہے کہ نفع ہر صورت میں ہوگا۔ اب دیکھو بچے کا نقصان، لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رہے کہ دونوں نفع اور نقصان برابر ہو، مطلب ہے دونوں دنیاوی ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ایک طرف اگر کسی دنیاوی فائدے کے لیے آخرت کے نقصان کا اندیشہ بھی ہو تو وہاں پر دنیاوی نقصان نفع کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور آخرت کے نقصان کے اندیشے سے بھی بچنا کیا ہے، ضروری ہے۔ جیسے شریعت نے ربا کو بھی منع کیا، اسی طرح ریبا کو بھی منع کیا کہ بھائی سود بھی منع ہے، اور جہاں سود کا شک ہے وہ بھی منع ہے۔ اگرچہ سود میں دنیاوی فائدہ یقینی ہے، لیکن وہاں ربا بھی منع ہے، سود بھی منع ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سود کا جہاں پر شائبہ بھی ہو اس سے بھی شریعت نے کیا کیا ہے، منع کیا ہے۔ یہ جو دونوں باتیں میں کر رہا ہوں یہ دنیاوی اعتبار سے، کہ بھائی دنیاوی اعتبار سے ایک طرف نفع یقینی ہے، آپ کو پتا ہے کہ صورت میں مجھے یہ والا نفع ہے، لیکن اس نفع کے ساتھ ساتھ اس نقصان کا بھی اندیشہ ہے، تو اس اندیشے کو چھوڑ دیں، اللہ کے سپرد کر دیں، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا۔ واللہ خیر حافظا، اللہ تبارک و تعالی بہترین حفاظت کرنے والے ہیں، وہو ارحم الراحمین، اور وہ مہربانی کرنے والوں میں سب سے زیادہ مہربان ہے۔ قال هل آمنکم، کہا حل کیا، آمانوکم میں اعتماد کروں، کم تم پر، علیہ اس کے بارے میں، اس کے متعلق، الا مگر، کما جیسے، امنتکم میں نے اعتماد کیا، تا علی اخیہ اس کے بھائی کے متعلق یا بارے، من قبل پہلے، فاللہ خیر حافظا پس اللہ خیر بہترین، حافظا حفاظت کرنے والا، وہو ارحم الراحمین اور وہ زیادہ مہربان ہے، مہربانی کرنے والوں سے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، اور جب کھولا انہوں نے، متاعہم اپنا سامان کھولا، بھوریاں کھول دی، وجدوا بضاعتہم پایا انہوں نے، بضاعتہم اپنی پونجی، اپنی رقم، وہاں دیکھا تو رقم ڈال دی تھی، انہوں نے اپنے غلام سے کہا تھا بھائی ان کو، لڑکے سے کہہ دیا تھا کہ ان کو ان کا رقم بھی ڈال دے، اور یہ رقم ڈالنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ دوبارہ واپس ضرور لوٹ گیا ہے۔ تو ردت الیہم، ردت وہ لوٹائی گئی ہے، اس کا جو ہی ضمیر ہے یہ بضاعہ ہے، اور یہ اس کا نائب فاعل ہے، فاعل کی جگہ پر ہے، اور ردت مجہول کا صیغہ ہے، پیسیو ہے، ایکٹیو نہیں ہے۔ ردت کہ لوٹائی گئی ہے وہ پونجی، الیہم ان کی طرف، قالوا یا ابانا، قالوا کہنے لگے، یا ابانا اے ہمارے ابا جان، ما نبغی کیا چاہتے ہیں ہم، دیکھو نا کہ فائدہ ہوا، غلہ بھی دے دیا، پیسہ بھی واپس آ گیا، اور اتنی اچھائی ہے اس بندے میں
کہ بھئی ہمیں غلہ بھی دے دیا اور ہمارے پیسے بھی واپس کر دیے. اب ہم هذه بضاعتنا ردت الینا ما نبغی پر میں نے وقف کیا ہے. قالوا یا ابانا ما نبغی کہ اے ہمارے ابا جان ما نبغی کیا چاہ رہے ہیں ہم. هذه بضاعتنا یہ ہماری پونجی ردت الینا لوٹائی گئی الینا ہماری طرف. ونمیر اہلنا اب آپ ایسے کریں کہ بھائی کو بھیج دیں ونمیر اور ہم غلہ لائے اہلنا اپنے گھر والوں کے لیے. میرا عربی میں کہتے ہیں غلے کے سپلائر کو. میرا یہ غلے کا جو سپلائر ہے نا جو غلہ سپلائی کرتا ہے جس کو اڑتی کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اڑتی کہتے ہیں یہ اس کو عربی میں کہتے ہیں میرا. انت میرتنا یعنی تو ہمارے غلے کو سپلائی کرنے والا ہے. تو ونمیر اہلنا ہم غلہ لے کے آئیں گے اپنے گھر والوں کے لیے. آپ کو بھائی کے بارے میں ڈر ہے کہ بھائی اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا تو وَنَحْفَظُ أَخَانَا ہم حفاظت کریں گے اخانا اپنے بھائی کا. وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ اور زیادہ لائیں گے. کیل وزن وہی ماپ بوجھ. بعیر ایک اونٹ کا یعنی ایک اونٹ کا کیل ایک اونٹ کا وزن ہم ایک اور اضافی بھی آ جائے گا بنیامین کی صورت میں. ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ اور یہ تو بڑا سستا مطلب ہے سودا ہے. کیل ماپ یہ بڑا سستا سودا ہے فری میں مل رہا ہے اور صرف اتنا ہے کہ بھائی کو بھیجنا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری. ذالک یہ کیل ماپ بوجھ یسیر یہ نا آسان اس میں کوئی مشقت بھی نہیں ہے. اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.